سب سے پہلے اور بنیادی سوال، شاید یہ سوال میں نے آج تک کسی سے اس طرح سے نہ پوچھا ہو، علامہ صاحب، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پوری امت میں مسلمانوں کے لیے کیا مقام رکھتی ہیں، کیا درجہ رکھتی ہیں، کیا سٹیج اور کیا لیول ہے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے کہا کہ امت میں اور مسلمانوں میں یا پوری کائنات میں آپ کا کیا سٹیٹس ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ میں ایک ہی جملے میں کہتا ہوں، صرف نبوت اور رسالت کو نکال دیں، اس کو چھوڑ کے باقی سر سے پاؤں تک جو پوری کائنات میں تاجدار کائنات جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اگر کسی نے دوسرا محمد دیکھنا ہو نا تو پاک بطول فاطمہ زہرا کو دیکھ لو۔ اللہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اماں جان کہہ رہی، وہ کہتی ہے کہ جب یہ بخاری میں بھی روایت موجود ہے کہ میرے گھر میں، میرے حجرہ میں آقا علیہ السلام کی تمام ازواج ہم جمع تھی، تمام کی تمام، ایک بھی غیر حاضر نہیں تھی۔ یکا یک سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ چلتی ہوئی تشریف لے آئی۔ آپ فرماتی اللہ کی عزت کی قسم یوں لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ آ رہے، یعنی خرام ناز مصطفیٰ جیسا، انداز تکلم مصطفیٰ جیسا، انداز گفتگو مصطفیٰ جیسا، خرام ناز مصطفیٰ جیسا، الفاظ کا انتخاب مصطفیٰ جیسا، مسکان مصطفیٰ جیسی، جب بولتی کلام مصطفیٰ جیسا۔ آپ فرماتی اللہ کی عزت کی قسم یوں لگتا تھا جیسے پاک محمد آ گئے۔ تو اس حضور کی اس امت میں جو پاک سیدہ کا سٹیٹس ہے وہ بالکل وہی سٹیٹس ہے جو اس امت میں تاجدار کائنات کا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، بلکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حوالہ جات کی کمی نہیں ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ جو جملہ ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس پہ غور کریں۔ یعنی حضور علیہ السلام کل ہیں، پاک سیدہ اس کل کا جز ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں نا، اگر ایک ایک سورہ کو بندہ الگ کرے، آپ کو میں سورہ کوثر پکڑا دوں، کسی کو سورہ بقرہ، کسی کو انفال، کسی کو احزاب، کسی کو ناس، کسی کو فیل، تو وہ قرآن کے الگ الگ جز ہیں۔ ایسا ہی یعنی کہ سورہ کوثر دیکھیں، قرآن کا جز ہے نا، کل قرآن تو نہیں ہے نا۔ اگر میں کسی کو کہوں کہ بھائی یہ سورہ کوثر ہے، اس کو زمین پہ رکھ دو، تو وہ آگے سے کہیں گے بھائی یہ کیسی بات کر دی آپ نے، یہ تو قرآن کا ٹکڑا ہے۔ میں کہوں گا بھائی قرآن کا ٹکڑا اور جز ہی ہے، کل قرآن تو نہیں ہے نا۔ صحیح۔ وہ کہیں گے جس طرح کل کی تعظیم اور توقیر ہے، اس کے آداب ہیں، اسی طرح جز کے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کل سبحان اللہ پاک مصطفیٰ کی تعظیم اور توقیر ہے، اسی طرح پاک سیدہ جو کہ حضور کا بدع ہیں، حضور کا جز ہیں، ٹکڑا ہیں، بالکل اسی طرح تعظیم ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی میں دلیل دیتا ہوں، شاید ہی تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی نے یہ آپ کے پروگرامز میں کوئی یہ بات کی ہو، امام قسطلانی لے کے آئے المواہب اللہ دنیا میں، وہ کہتے کہ اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا نا، تو نور مصطفیٰ کو تخلیق کر کے پھر اس کو اپنی انوار و تجلیات کے پرتاؤ میں رکھا۔ کس کو بلا؟ نور مصطفیٰ کو۔ اس نور پہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا رنگ چڑھایا، اپنے ذاتی اوصاف، اپنی ذاتی صفات کا رنگ چڑھایا، یعنی صفات مصطفیٰ کے رنگ اترتے گئے، صفات الہیہ کے رنگ چڑھتے گئے، اپنے فضل، کرم، شان رحیمیت، کریمیت، سارے رنگ چڑھائے، اور ہزارہ سال تک، پتہ نہیں وہ سال کون سے تھے، نظام شمسی والا سال تو نہیں تھا، پتہ نہیں وہ سال کون سے تھے۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ سال ہا سال تک وہ رنگ چڑھاتا گیا، اپنی انوار و تجلیات کے پرتاؤ ڈالتا گیا۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں اویس بھائی، وہ جو اللہ رب العزت تاجدار کائنات پہ اپنی صفات کے رنگ چڑھا رہا تھا، اپنی انوار و تجلیات کے پرتاؤ ڈال رہا تھا، تو کیا وہ جو بدعۃ الرسول ہے، وہ پاک بی بی فاطمہ بطول زہرا،
اس ذات پہ اللہ کی رحمت کی بارش نہیں برس رہی تھی. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ایک اور سن لیں، جس کو امام عبد الرؤف المناوی اتحاف السائل میں یہ روایت لے کے آئے، اہل سنت کے سر کا تاج ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث آپ نے سنی ہوگی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمہ تو ام ابیہا. میرے آقا نے فرمایا، لوگوں سنو، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. عربی زبان کا ایک قاعدہ، ایک حسن ہے، سب سے فصیح و بلیغ جو لینگویج ہے نا پوری کائنات میں وہ عربی ہے اور کوئی نہیں. عربی کا ایک قاعدہ، ایک حسن یہ ہے کہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جس سے الفاظ جنم لیتے ہیں. فرض کریں علم، عین لام اور میم، یہ ہے ایک روٹ ورڈ. اب یہ عین لام اور میم، یہ تین حروف جو ہیں، یہ جو مادہ ہے، یہ جس لفظ میں بھی آپ کو ملے یا جہاں جہاں بھی آپ کو ملے، اس کا جو مادہ ہے نا اس کا معنی ضرور دے گا. یعنی علم، عین لام اور میم، جاننا، نالج. اب عین لام اور میم سے بنا معلم، تو معنی کیا ہے؟ علم پڑھانے والا. بے شک وہ ایجوکیشن ہو، یہ کتابیں ہوں، یا کوئی کارپینٹر ہے وہ بھی تو معلم ہی ہے نا. وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ علم دے رہا ہے، وہ نالج دے رہا ہے، وہ گین کر رہے ہیں، تو معنی آ گیا نا. اسی سے بنا متعلم، علم لینے والا. اسی سے بنا عالم، علم جاننے والا. اسی سے بنا علامہ، وہ بھی صاحب علم کو کہتے. اسی سے بنا معلوم، عین لام اور میم، جاننا آ گیا نا. اسی طرح عربی کا ایک قاعدہ ہے، یہ جو من ہے نا، جو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فاطمہ ام ابیہا ہے، یہ جو من ہے، من کہتے ہیں اصل کو، اوریجن، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، آغاز. من قرآن مجید فرقان حمید کی جو پہلی سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. یعنی سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے. قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ، قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ. تو اسے پڑھیں، اسے کہتے ام القرآن. قرآن کی ابتدا، قرآن کا آغاز. اسی طرح جتنے بھی علوم ہیں جو میری تقدیر میں لکھا ہے، جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، قرآن بھی کہتا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو اسے قرآن کیا کہہ رہا ہے لوح محفوظ کو؟ ام الکتاب. واہ واہ واہ. ام آ گیا، ام الکتاب، آغاز آ گیا. اب یہ سائنس بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، یہ جو اللہ رب العزت کی یہ زمین ہے، اس کے اوپر پانی ہی پانی تھا. سائنس بھی کہہ رہی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے. اور اس کائنات میں جو زمین کا پہلا ٹکڑا نمودار ہوا ہے، بستی جو بنی ہے، وہ تھی شہر مکہ. اور قرآن سے کیا کہتا ہے؟ ام القرآن. یعنی اس قریہ کی بڑی خاص اور بڑی لطیف بات ہے یہ ویس بھائی، آپ کی توجہ چاہوں گا. یعنی اس کائنات کی ابتدا، اس قریہ، اس بستی کی ابتدا مکہ، وہ بھی ام القرآن. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیا ہے؟ اس میں آپ کو سینکڑوں حوالے دے سکتا ہوں کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور کو اللہ نے تخلیق کیا، پھر حضور کے نور سے ساری کائنات بنی ہے. یعنی تاجدار کائنات اصل کائنات ہیں. یا رسول اللہ، آپ اصل کائنات ہیں، ساری کائنات کی اوریجن آپ، ساری کائنات کا مبدا آپ، کوئی آپ کی بھی اصل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، لوگوں محمد کی اصل کا نام زہرا ہے. اللہ. محمد کے مبدا کا نام زہرا ہے. محمد کی بگننگ کا نام زہرا ہے. جس نور سے اللہ نے پاک سیدہ کو تخلیق کیا ہے، اسی نور سے اللہ نے پاک محمد کو تخلیق کیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اب کوئی بھی بندہ، کوئی پڑھا لکھا جاہل، وہ کہے کہ پاک سیدہ کے بارے میں کلام کروں تو وہ انہی پہ کلام ہو رہا ہے نہ. اگر پاک سیدہ کے بارے میں کوئی کلام کرتا ہے یا ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کی توقیر کرتا ہے، ان کا ادب احترام کرتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ براہ راست رسول اللہ کا ادب ہے، وہ رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر ہے. ناموس فاطمہ تو زہرا ناموس رسالت سے الگ نہیں، جدا نہیں ہے، جوڑ دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میری ہے. اب مجھے بتائیں، پھر اس امت میں آج کل ہم نعرے بھی لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سارا کچھ قربان کرنے کی باتیں کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کے بارے میں اس طرح کا سلوک رکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کے بارے میں جو منہ میں آئے میں کہہ دیں، ہم سوچے بھی نہ. تو اس امت میں، اس کائنات میں جو سٹیٹس
تاجدار کائنات کا ہے، نبوت اور رسالت کے علاوہ وہی سٹیٹس پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، اور اس کو جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے میرے خیال ہے کہ اس میں نوادرات موجود تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔